بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف امبی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ اس قوم کا سنہری دور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا دور حکمرانی تھا۔ پھر کئی صدیوں کے بعد فلسطین اور اس سے ملحقہ علاقوں میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ حکمرانی تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے، جو آپ علیہ السلام کے بعد نبوت اور خلافت کے وارث بنائے گئے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ آپ کو ایسی حکومت عطا کی جائے جو کسی اور کو اس سے پہلے نہ ملی ہو اور نہ ہی آئندہ کسی کو ملے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرما لی۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں کم و بیش ساری قابل ذکر مخلوقات شامل ہوا کرتی تھیں۔ آپ علیہ السلام کی حکومت جن و انس کے علاوہ پرندوں، درندوں اور چرندوں پر بھی تھی، بلکہ ہوا بھی آپ کے تصرف میں دے دی گئی تھی۔ ناظرین، ایک بار آپ علیہ السلام کسی جہادی مہم کے لیے روانہ ہوئے تو اس عظیم الشان لشکر کو دیکھ کر ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر لا علمی میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ آپ علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سن اور سمجھ لی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ علیہ السلام پر بہت بڑا احسان تھا کہ اس نے آپ کو ایک جانب نبوت کے بلند مقام پر سرفراز کیا تھا، جو دنیا و آخرت کا سب سے اونچا مقام ہے۔ دوسری طرف آپ علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا کی تھی جس کی کوئی مثال بنی نوع آدم میں نہیں ملتی۔ تیسری طرف آپ کو تمام مخلوقات کی باتیں سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بخشی گئی تھی۔ ناظرین، اس مہم کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج کے سب دستوں کی رپورٹ لی تو ہدہد کو غائب پایا۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس موقع پر اس کا غائب ہونا تو بڑا جرم ہے، اسے اس کی سزا دی جائے گی یا پھر وہ کوئی معقول عذر پیش کرے۔ ہدہد حاضر ہوا تو اس نے بتایا کہ وہ اڑتا اڑتا دور جنوب میں نکل گیا تھا۔ یمن میں اس نے ایک ملکہ کو دیکھا جو بڑی شان و شوکت والی اور عظیم الشان تخت کی مالک ہے، مگر وہ خود اور اس کی قوم بھی سورج کی پرستش کرتی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے اپنا مکتوب ملکہ سبا کو بھیجا۔ ناظرین، ہدہد نے یہ خط ملکہ سبا کے سامنے اس وقت پھینک دیا جب وہ سورج پرستی کے لیے معبد کی جانب جا رہی تھی۔ خط میں لکھا تھا کہ یہ مکتوب سلیمان کی طرف سے ہے اور الرحمن الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے پر سرکشی نہ کرو اور مسلم و متی بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ ناظرین، قوم سبا یمن کی حکمران تھی۔ یہ قوم ایک طویل عرصہ تک یمن اور جنوبی عرب کے علاقوں پر قابض رہی۔ یمن کے موجودہ دارالحکومت صنعاء سے 55 میل شمال مشرق میں مارب کا شہر اس قوم کا صدر مقام تھا۔ تجارت اور زراعت کی وجہ سے اس قوم میں دولت کی خوب ریل پیل تھی۔ خمیر کے عروج تک اس قوم نے بڑے دبدبے سے حکومت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس سلطنت پر ایک عورت کی حکومت تھی۔ یہ ملکہ اور اس کی قوم سورج پرست تھی۔ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع دی تو آپ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اس ملکہ اور اس کی قوم کو دین توحید کی طرف دعوت دی جائے، اسی لیے خط لکھا تھا، نہ کہ کسی اور مقصد کے لیے۔ ناظرین، قوم سبا کی ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے فوراً مجلس مشاورت طلب کی اور معاملہ مجلس کے سامنے رکھ دیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ بحث و تمہیز کے بعد یہ طے ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف بھیجے جائیں اور ان کے ایلچیوں کے آنے کا انتظار کیا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحائف کو دیکھا تو فرمایا، ان تحائف کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، خدا نے ہمیں اس سے بھی زیادہ انعامات سے نواز رکھا ہے۔ جاؤ، یہ سب کچھ لے جاؤ۔ اگر اسلام قبول نہیں کیا تو ایک عظیم الشان لشکر کا انتظار کرو جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں طاقت نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ملکہ سبا کا تخت ایک معجزانہ طریقے سے
اپنے دربار میں منگوا لیا۔ ادھر جب ملکہ بنفس نفیس اپنی کابینہ کے ساتھ دربار سلیمانی میں حاضری کے لیے چل دی، جب وہاں پہنچی تو اپنا تخت وہاں موجود پایا، حالانکہ وہ اسے یمن میں اپنے دربار میں سخت حفاظتی پہرے میں چھوڑ کر آئی تھی، جس پر وہ حیران رہ گئی۔ اس کے بعد اس کے دل نے گواہی دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے بادشاہوں کی طرح محض بادشاہ نہیں، بلکہ وہ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، تو وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ ناظرین، ملکہ سبا کے بارے میں بنی اسرائیل کی طرح مسلمانوں میں بھی عجیب و غریب داستانیں مشہور ہیں۔ یہ سب داستانیں اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہیں اور اکثر نصوص قرآن کے بالکل خلاف ہیں۔ اسرائیلیوں نے اللہ کے نبیوں کی حرمت کو ہمیشہ پامال کرتے ہوئے ان پر انتہائی لغو الزامات لگائے۔ مسلمانوں میں کئی لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا، جس کا نام بعض روایات میں بلقیس بتایا گیا ہے، اس سے شادی کر لی تھی۔ قرآن و حدیث اس بارے میں خاموش ہیں۔ ممکن ہے آپ علیہ السلام نے شادی کر لی ہو، لیکن یہ بات یقینی نہیں ہے۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وائس آف MB کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔